الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آقا نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم معزز سامعین کرام و برادران ملت، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ موت کے متعلق ہے، جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ موت جس سے تم کتنا بھی فرار ہو وہ یقیناً تم کو آ لے گی۔ آج کے معاشرے میں ایسے ایسے دل دہلانے والے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ایسے ایسے گناہ لوگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے یہ موضوع سب سے بہتر دکھا، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے مرنے کے متعلق، خوف خدا کے متعلق، جہنم دوزخ قبر کے عذاب کے متعلق عقیدہ جو ہے بڑا کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن جو ہے ایسے ایسے گناہ لوگ سرزد کر رہے ہیں کہ جس سے دل دہل جائے۔ ابھی حال ہی میں ایک شخص جس نے پہلے تو اس نے لیونگ ریلیشن شپ اختیار کیا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ بدکاری کی۔ جب لیونگ ریلیشن شپ ہوتا ہے تو وہ پاکیزہ رشتہ نہیں ہوتا، پھر اس کے ساتھ بدکاری کی، پھر اس کے بعد اس کو قتل کیا، پھر اس کے لاش کے کئی ٹکڑے کیے اور شہر دلی میں اس کو کئی جگہ اس کو دفنایا، اس کے کئی ٹکڑے کیے اس نے۔ تھا مسلمان ہی، غیروں سے کیا شکوہ کرتے ہیں، ہمیں تو اپنے ہی لے ڈوب رہے ہیں۔ تو مناسب ہے کہ آج کے دور میں ہمیں موت کے متعلق جاننا چاہیے کہ اصل موت ہے کیا، کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دنیا میں ہم عارضی طور پر آئے، کوئی پرماننٹ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اینما تکونوا، تم کہیں پر بھی ہو، یدرککم الموت، تمہیں موت آ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم برج یعنی مضبوط محل کے اندر کیوں نہ ہو، فی بروج مشیدہ، یعنی اگر آپ چھپ کر بڑے سخت مکان کے اندر بھی، چار دیواری کے اندر کمرہ ہو، کمرے کے اندر پھر کمرہ ہو، کمرے کے اندر کمرہ ہو، اس کے اندر بھی آپ چھپ کر جا کر بیٹھ جائے، تب بھی جو ہے موت آ لے گی۔ بڑا مشہور آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بہت مشہور ہے، لیکن اب جو ہے یہ صرف تکیہ کلام بن گیا، محاورتاً لوگ بول رہے ہیں، لیکن
اس کی حقیقت سے لوگ آشنا نہیں ہیں۔ اصل موت ہوتی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، موت کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤں کہ آپ کو کہ اس موت کے مسئلے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، نہ ہندو کا، نہ مسلمان کا، نہ سکھ کا، نہ عیسائی کا، نہ جین کا، نہ برہمن کا، نہ کسی کا بھی۔ کوئی مجھے بتا دے کہ کوئی اس پہ اختلاف کرتا ہوں، کوئی نہیں مانتا ہوں۔ مذہب کے معاملے میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے، عبادت کے معاملے میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے، بہت سارے اختلاف ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ایک موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا۔ ہاں آنی ہے، وہ آنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، اس کے اوپر اختلاف ضرور ہوگا، لیکن موت تو آنی ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر کوئی مانتا ہے۔ ہر کوئی یہاں پرماننٹ رہنے والا نہیں ہے، سب کوئی عارضی طور پر ہے۔ اگر اس بات کو بندہ اگر سمجھ جائے کہ ہمیں یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے اس دنیا میں، تو بہت سارے گناہوں سے وہ بچ سکتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یاد رکھے کہ موت کی سختی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی اور عرض کی، اے اسرائیل علیہ السلام، اور یاد رکھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے مختلف چہرے ہوتے ہیں، یعنی نیکوکاروں کا اگر روح قبض کرنا ہو تو اچھی صورت میں وہ روح قبض کرتے ہیں آ کر، اگر بروں کی روح قبض کرنی ہو تو ایسی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں جس کو دیکھ کر دہشت سے ہی انسان مر جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر بزرگ ہیں، جو نبی برحق ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ بے شک تم نیک لوگوں کی روح قبض کرو گے تو اچھی صورت میں کرو گے، لیکن جب تم بدوں کی، برے لوگوں کی تم روح قبض کرو گے تو اس کی حیت کیا ہوگی، وہ شکل و صورت کیا ہوگی، مجھے ایک مرتبہ بتا دیں، مجھے ایک مرتبہ بتا دیں۔ نبی کا حکم ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، وہ چہرہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ نبی کا ایمان، نبی کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ صورت و شکل آپ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، آپ کیوں دیکھتے، مت دیکھیے آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کچھ اور تھا۔ بعض چیزیں جو کہتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام استفسار بارہا جو چاہتے ہیں تاکہ اپنے ایمان میں اور مضبوطی ہو جائے، اعتراضاً یہ سوال نہیں کیا بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے حکم دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی اس شکل و صورت میں نمودار ہوئے۔ پہلے کہا کہ آپ ادھر پلٹ جائیے، پھر ایک دم دیکھیے، پھر اس کے بعد ان کو پلٹا دیا، پھر اس کے بعد وہ شکل و صورت میں آپ نمودار ہوئے جس میں کافر، فاسق، فاجر کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے، اب غش کھا کر گر گئے۔ ایک نبی برحق حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نار نمرود کے اندر بھی جو ہے کود گئے، جو نمرود کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، ایسی سخت آزمائشوں کے ساتھ آپ گزرے، اس کے باوجود آپ نے جب فرشتے کو دیکھا، اسرائیل علیہ السلام کو ایسی شکل و صورت میں کہ جس کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے، پھر واقع ہوا، پھر فرمایا،
اے اسرائیل علیہ السلام، کافر فاسق کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اس شکل و صورت میں دیکھا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے، موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ جیسے زندہ بکری پر سے اگر کھال ادھیڑ دی جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اس طریقے سے تکلیف جو ہے موت کے وقت ہوتی ہے۔ برادران ملت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی تمام باتیں بالکل سچی اور اچھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ موت کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے خاردار درخت پر اگر ململ کا کاٹن کا کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس قدر تکلیف جو ہے موت کے وقت ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اللہ سے ڈرے، ہر حال میں ڈرے، اکیلے میں ڈرے، لوگوں کے درمیان ڈرے، تجارت کے وقت ڈرے، نماز کے اندر ڈرے۔ آج بڑے لوگ جو ہیں بڑے بے باک ہو گئے ہیں، گناہ کر کر بھی لوگوں کو سناتے پھرتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے یہ کمال کیا، ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، ہم نے اتنے لوگوں کو پریشان کیا، بڑا کمال کیا۔ ورنہ یاد رکھے کہ گناہ کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم زبان پر کیسے لائیں، اور ہمیں شرمندگی سی محسوس ہونی چاہیے۔ ہمارے آنکھوں کا شرم کا پانی مر چکا، ہمارے اندر شرم ہی نہیں رہی، بے باک ہم گناہ کیے جا رہے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں۔ گناہ یاد رکھے کہ ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے یوں ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہ کر لیا، ایک زہر پی لیا ہم نے۔ جب گناہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میٹھی میٹھی چیز شہد پی رہے ہیں، لیکن اس میٹھی چیز کے اندر آپ نے زہر پی لیا۔ اب وہ جسم کے اندر سرایت ہو چکا ہے، اب وہ آپ کی روح کو اور آپ کے جسم کو ضرر پہنچائے گا۔ تو چنانچہ اب اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کریں۔ اور تقوی کیا ہے؟ التقوی ہاں ہونا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، یعنی دل کے اندر ہے، یعنی اللہ کا ڈر، خوف خدا سے لرزی۔ ایمان جو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، خوف اور امید کے درمیان ہے۔ تو خوف خدا ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ موت سے ہم لرزنا چاہیے کہ موت حقیقت میں آئے گی۔ آج ہمارے کئی ہم ایسے رشتہ داروں کو ہم جو ہے غسل دیتے ہیں تو تب تصور کرے کہ یہی ہم جو ہے ہمارا بھی حال ہوگا کہ آج وہ میت جس کا کچھ نام نہ بھی بڑا شہرہ ہوتا تھا لیکن آج اس کو میت کہہ کر پکارا جا رہا ہے، اور جو جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، جہاں چاہتا تھا گھومتا تھا، لیکن آج اسے جب اس کو غسل دیا جا رہا ہے کبھی غسال ادھر کو لڑکا رہا ہے، کبھی ادھر پلٹا رہا ہے، اب اس کا کوئی اختیار بھی نہیں رہا کہ وہ کچھ کر سکیں۔ تو یہ تصور باندھے تو یقین مانے کہ آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کو کپڑے پہنایا جاتا ہے، وہ کپڑے جو رہتی دنیا میں ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ رنگ برنگے سوٹ بوٹ پہنا کرتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ رخت سفر بن رہا ہے، آخرت کا سفر کر رہا ہے، کپڑے بھی ایسے بالکل سفید کلر کے، اور خود نہیں پہن رہا ہے بلکہ لوگ پہنا رہے۔ یہ تصور باندھے، پھر ایک سے ایک جو ہے بڑے بڑے گاڑیوں کے اندر پھرتا تھا، جو ایک گاڑی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اسے فروخت کر کے اس سے اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے گاڑی خرید کر اس میں سوار ہوتا تھا۔
اپنی زندگی لگژری زندگی گزارتا تھا، لیکن آج جو ہے وہ ایک ڈولے کے اندر جو مسجد کے اندر کئی دن سے پڑا ہوا ہے اسے پھر نکالا گیا، جس کے اندر کئی میت کو لے جایا گیا، تو چنانچہ لوگوں کے سہارے پھر اس کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ اپنا تصور باندھے کہ ہمارا بھی یہی معاملہ ہوگا، پھر اس کے بعد اس گڑھے کے اندر لٹا دیا جائے گا جس کے اندر ہمارے کتنے آباء و اجداد نہ جانے اس کے اندر دفن ہو چکے ہیں۔ اور اس تصور کو باندھتے ہوئے اپنے اندر خوف خدا پیدا کیجیے۔ پھر وہ کمرہ جو ہمارے دنیوی کمرے کی طرح نہیں ہے لگژری، جس کے اندر اے سی لگا ہو، جس کے اندر وینٹیلیٹر بھی ہو، وینٹیلیشن بھی ہو، جس کے اندر بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ کھڑکی ہو، پردے ہو، قالین ہو، بستر ہو، نرم و نازک بستر ہو، مخملی بستر ہو، رضائی ہو، لیکن وہاں پر ہمیں جو ہے ایک اندھیرا کمرہ جس کے اندر سانپ اور بچھو، جس کے اندر بے شمار کیڑے مکوڑے، اور جس کے اندر لیٹنا ہوگا، جس کے اندر تاریکی ہوگی، اور یقین مانے اس تاریکی کو سوائے اعمال کے کسی سے بھی روشن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیاوی قمقموں کے ذریعے سے، یہ دنیاوی لائٹ کے ذریعے سے اس کو روشن نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو اگر روشن کرنا ہے تو اعمال کے ذریعے سے روشن کریں۔ یاد رکھیں، رشتہ دار تو آپ کے قبر کو اوپر سے سنگ مرمر تو لگوا سکتے ہیں، لیکن اندر کی اگر حیت بدلنا ہے تو آپ کو جو دی ہوئی زندگی اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اس کے ذریعے سے آپ اس میں نیکی کے معاملات کریں گے تو یقین مانیں کہ آپ کی قبر بھی جنت بن جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قبر مرنے والے کے لیے جنت کا باغ بھی ہے، اور کچھ مرنے والوں کے لیے دوزخ کا گڑھا بھی ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بناتے ہیں یا جہنم کا گڑھا بناتے ہیں۔ اب آپ کے اختیار میں ہے، آپ کو اس دنیا میں مہلت دے رکھی ہے۔ یاد رکھیں، یہ وقت واپس پلٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ اس وقت کو وقت کی خینچی، یعنی ایک وقت کی خینچی ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کو کتر رہی ہے، جو پھر پلٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ جو کل تھا، جو جمعرات کا دن تھا، وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہے۔ تو موقع کو غنیمت سمجھیے اور اپنی زندگی کو استوار کیجیے۔ دعا ہے باری تعالیٰ قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک برحمتک۔